اپوزیشن لیڈر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں جاری آزادی مارچ اپنے مقاصد حاصل کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی وجہ سے براہ راست یا بالواسطہ فائدے بھی ہوئے۔ اسلام آباد بولے، آج اسلام آباد بولے۔ ظاہر ہے کہ آزادی مارچ کے دولہا تو خود مولانا فضل الرحمان ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبر نہ ہونے کے باوجود سیاسی بساط پر اپوزیشن کی پہچان بن گئے ہیں اور حکمرانوں کو للکار رہے ہیں۔ اس حکومت کو جانا، بڑی مہلت دے دی، 1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں۔ 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ، رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا صرف یہ اتفاق ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ایک دن آزادی کنٹینر پر چڑھے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین کو آسانی میسر آ گئی، مگر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طبیعت اور سیاسی ماحول کی کیفیت نے حکومت کو مخالفین کے خلاف جارحانہ اقدامات سے روکے رکھا۔ نیب کی مرضی سے نواز شریف کی سزا معطل ہوئی، پھر مریم نواز کی ضمانت میں بھی حکومت نے روڑے نہیں اٹکائے۔ اب نواز شریف کو اپنی والدہ کی شفقت بھی میسر ہے اور اہل خانہ کی محبت بھی۔ کچھ بعید نہیں کہ ان کی اگلی منزل لندن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری بھی کراچی سے آزادی مارچ کی رخصتی والے دن سے پمس اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں زیر علاج ہیں، اور زرداری صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید و بند کی صعوبتوں سے فی الحال چھٹکارا مل گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو علاج کی فوری ضرورت بھی تھی، فوری نوعیت کا ایک آپریشن ان کا ہونا تھا، اور یہ علاج معالجہ بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ہوا، جبکہ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بھی نیب کی حراست میں ہیں مگر اسپتال کے آرام دہ کمرے میں مقیم۔ آزادی مارچ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آزادی مارچ نے تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی اعتبار سے متحرک کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء سے ان کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کئی ماہ سے التوا میں پڑے قوانین پر وفاقی کابینہ حرکت میں آ گئی ہے، اور بیک وقت 8 آرڈیننس جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں نیب آرڈیننس میں ترمیم، بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ میں ترمیم، سول مقدمات نمٹانے میں تیزی لانے کے قوانین شامل ہیں۔ آزادی مارچ کا کارواں، آزادی مارچ میں جہاں سیاسی لوگوں نے فائدے اٹھائے، وہیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ تاجروں اور صنعتکاروں کو ملنے والے ریلیف میں بھی آزادی مارچ کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہے۔ یہ آزادی مارچ ہی تھا جس کے آغاز سے ایک روز قبل حکومت نے تاجروں سے مذاکرات کیے، ان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ختم کرائی، شناختی کارڈ کی شرط کو التوا میں ڈالا، جس میں تاجروں کو ٹیکس ادائیگی میں رعایت دینے کا معاہدہ کیا گیا، جبکہ تاجروں اور صنعتکاروں کے دیرینہ مطالبے پر ایکسل لوڈ کے حوالے سے حکومت نے اپنا فیصلہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب تاجر و صنعتکار مزید 1 سال تک ٹرکوں پر 14 ٹن کی جگہ 28 ٹن وزن لے جا سکیں گے۔ ہم نے تو یہ مطالبہ کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور دھرنے سے مستفید ہونے والوں میں صرف اپوزیشن یا غیر سرکاری لوگ ہی نہیں، بلکہ حکومت کی کچھ اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک نام وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا بھی ہے۔ آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے 1 روز پہلے سانحہ تیزگام میں 74 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے، جس کے بعد شیخ رشید احمد سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس حوالے سے شدید دباؤ کا سامنا تھا، لیکن احتجاجی سیاست کے تلاطم نے اپوزیشن اور میڈیا سے شیخ رشید کو اوجھل کر دیا۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے۔ آزادی مارچ کے حوالے سے میڈیا کو آزادی اظہار پر عمل درآمد کا بھرپور موقع ملا۔ پیمرا نے پہلے آزادی مارچ اور مولانا فضل الرحمان کی کوریج پر غیر اعلانیہ پابندی لگا رکھی تھی، لیکن اب دھرنے کی ہر نیوز چینل پر بھرپور کوریج ہو رہی ہے۔